یہ امر بھی قابل گزارش ہے کہ اگر کوئی صاحب برطبق شرائط مندرجہ اشتہار کے جواب اس کتاب کا لکھنا چاہیں تو ان پر لازم ہوگا کہ جیسا کہ اشتہار میں قرار پا چکا ہے دونوں طور پر جواب تحریر فرماویں، یعنی بغرض مقابلہ دلائل فرقان مجید کے اپنی کتاب کی دلائل بھی پیش کریں اور ہماری دلائل کو بھی توڑ کر دکھلاویں، اور اگر اپنی کتاب کی دلائل بالمقابل پیش نہیں کریں گے اور صرف ہماری دلائل کی جرح قدح کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنی کتاب کی دلائل حقیقت کے پیش کرنے سے بکلی عاجز ہیں، اور یہ بات واضح رہے کہ ہم بدل خواہش مند ہیں کہ اگر کسی صاحب کو اس بات میں ہم سے اتفاق رائے نہ ہو جو فرقان مجید حقیقت میں خدا کی کتاب اور سب الہی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے اور اپنی حقانیت کے ثبوت میں بے مثل و مانند ہے، تو وہ اپنے اس خیال کی تائید میں ضرور کچھ قلم زنی کریں، اور ہم سچ سچ کہتے ہیں جو ہم ان کی اس تکلیف کشی سے نہایت ہی ممنون ہوں گے، کیونکہ ہم ہر چند سوچتے ہیں کہ ہم کیوں کر عامہ خلائق پر یہ بات ظاہر کر دیں کہ جو فضائل اور خوبیاں قرآن مجید کو حاصل ہیں یا جن جن دلائل اور براہین قاطعہ سے قرآن شریف کا کلام الہی ہونا ثابت ہے، وہ فضیلتیں اور وہ ثبوت دوسری کتابوں کے لیے ہرگز حاصل نہیں، تو بات بہت سی سوچ کے ہم کو اس سے بہتر اور کوئی تدبیر معلوم نہیں ہوتی کہ کوئی صاحب ان وجوہات اور ان ثبوتوں کو جو ہم نے قرآن مجید کی حقیقت اور افضلیت پر لکھی ہیں اپنی کتاب کی نسبت دعویٰ کر کے کوئی رسالہ شائع کرے، اور اگر ایسا ہوا اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو تو پھر آفتاب صداقت اور بزرگی قرآن شریف کا ہر یک ضعیف البصر پر بھی ظاہر ہو جائے گا، اور آئندہ کوئی سادہ لو مخالفین کے بہکانے میں نہیں آوے گا۔ اور اگر اس کتاب کے رد لکھنے والا کوئی ایسا شخص ہو جو کسی کتاب الہامی کا پابند نہیں، جیسے برہمو سماج والے ہیں، تو اس پر صرف یہی واجب ہوگا جو ہمارے سب دلائل کو نمبر وار توڑ کر دکھلاوے اور اپنے مخالفانہ خیالات کو بمقابلہ ہمارے عقائد کے عقلی دلائل سے ثابت کر کے دکھلاوے۔ بس اگر کوئی ایسا شخص بھی اٹھا تو اس کی عبرت انگیز تحریرات سے بھی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا، اور جو صاحبان برہمو سماج ہمیشہ عقل عقل کرتے ہیں ان کی عقل کا بھی قصہ پاک ہو جائے گا، غرض ہم یقیناً جانتے ہیں جو ہماری کتاب کی اسی دن پوری تاثیر ہوگی اور اسی وقت اس کا ٹھیک ٹھیک قدر بھی معلوم ہوگا کہ جب بمقابلہ اس کی حقانیت کی دلائل کے کوئی صاحب اپنی کتاب کی بھی دلائل پیش کریں گے، یا اس زمانے کے آزاد مشربوں کی طرح صرف اپنے خود تراشیدہ عقائد پر وجوہات دکھلائیں گے، کیونکہ ہر یک چیز کا قدر و منزلت مقابلہ سے ہی معلوم ہوتا ہے، اور پھول کی خوبی اور لطافت تب ہی ظاہر ہوتی ہے کہ جب خار بھی اس کے پہلو میں ہو۔ گر نبوده در مقابل روی مکروه و سیاه کس چه دانسته جمال شاهد گلفام را، گر نیفتاده به خصم کار در جنگ و نبرد کی شده جوهر عیان شمشیر خون آشام را، روشنی را قدر از تاریکی است و تیرگی و از جهالت هست عز و بکر عقل تام را، حجت صادق در نقض و قدح روشن تر شود عذر نامعقول ثابت می کند الزام را۔ اور اس جگہ یہ بھی التماس ہے کہ جو صاحب رد لکھنے کی طرف متوجہ ہوں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر اظہار حق منظور ہے اور انصاف مد نظر ہے اور پورا کرنا شرط اشتہار کا مقصود خاطر ہے
تو ہماری دلائل کو اپنی کتاب میں تمام و کمال نقل کریں اور نمبر وار جواب دیں، اس طرح پر کہ اول ہماری دلیل کو بالفاظ ہی درج فرماویں اور پھر اس کا جواب بتصریح لکھیں کہ جس میں کسی طرح کا اجمال اور اہمال نہ ہو، کہ تا ہر یک منصف پر نظر ڈالتے ہی روشن ہو جائے کہ جواب ادا ہو گیا یا نہیں، کیونکہ خلاصوں میں پوری کیفیت استدلال کی معلوم نہیں ہو سکتی، اور بہت سے ایسے مطالب ہوتے ہیں کہ بروقت اختصار کے معاندین کے خائنانہ تصرفات سے یا ان کی جہالت اور سادہ لوحی سے فوت ہو جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات حذف و اسقاط سے اصل مدعا شخص مدلل کا کچھ بن جاتا ہے۔ پھر ایسی حالت میں یہ بات غیر ممکن ہو جاتی ہے جو ناظرین اس کتاب کے کہ جن کے پاس فریق ثانی کی کتاب موجود نہیں، کسی بات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں یا کسی رائے کے ظاہر کرنے کا موقع پاویں۔ بس چونکہ یہ کتاب اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ جس میں بنیت اتمام حجت کے پورا جواب دینے والے کو انعام کثیر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، ویسی کتاب کے مقابلہ پر فریب اور تدلیس کو استعمال میں لانا ایک بے جا اور بے سود چالاکی ہے۔ لہٰذا بکمال تاکید لکھا جاتا ہے کہ صفائی اسی میں ہے، اور صرف اسی حالت میں کوئی رد لکھنے والا شرائط اشتہار سے استفادہ اٹھا سکتا ہے کہ جو تقریر ہمارے منہ سے نکلی ہے اور جو طرز عبارت ہماری کتاب میں مندرج ہے وہ سب کامل طور پر بترتیب ہی و بالفاظ ہی بیان کرے۔ سوم، یہ امر بھی ہر یک صاحب پر روشن رہے کہ ہم نے اس کتاب میں جس قدر دلائل حقیقت قرآن مجید اور براہین صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہیں، یا جو فضائل اور محاسن قرآن شریف کے اور آیات بینات من جانب اللہ نے اس کتاب کے کتاب ہاذا میں درج کیے ہیں، یا جس طور کا اس کی نسبت کوئی دعویٰ کیا ہے، وہ سب دلائل وغیرہ اسی مقدس کتاب سے ماخوذ اور مستنبط ہیں، یعنی دعویٰ بھی وہی لکھا ہے جو کتاب ممدوح نے کیا ہے، اور دلیل بھی وہی لکھی ہے جو اسی پاک کتاب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نہ ہم نے فقط اپنے ہی قیاس سے کوئی دلیل لکھی ہے اور نہ کوئی دعویٰ کیا ہے، چنانچہ جا بجا وہ سب آیات کے جن سے ہماری دلائل اور دعاوی ماخوذ ہیں درج کرتے گئے ہیں۔ پس جو صاحب بمقابلہ ہماری دلائل کے کچھ اپنی کتاب کے متعلق لکھنا چاہیں یا کوئی دعویٰ کریں تو ان پر بھی لازم ہے جو بپابندی اسی طریقے معہود ہمارے کے کاربند ہوں، یعنی وہی دعویٰ اور وہی دلیل نفس کتاب اور اصول کتاب کے اس بات کی نسبت پیش کریں جو ان کی کتاب میں مندرج ہو۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دلیل سے مراد ہماری عقلی دلیل ہے کہ جس کو معقولی لوگ اپنے مطالب کے اس بات میں پیش کیا کرتے ہیں۔ کوئی کتھا یا قصہ یا کہانی مراد نہیں ہے، غرض ہر یک باب میں عقلی دلیل جو کتاب الہامی میں درج ہو دکھلاویں، اور صرف اپنے ہی خیال سے کوئی قیاسی امر بیان کرنا کہ جس کا کوئی اصل صحیح کتاب میں نہیں پایا جاتا روا نہ رکھیں، کیونکہ ہر عاقل جانتا ہے کہ ربانی کتاب کا یہ آپ ذمہ ہے کہ اپنے الہامی ہونے کے بارے میں جو دعویٰ کرنا واجب ہے وہ آپ کرے اور اس کی دلائل بھی آپ لکھے، اور ایسا ہی اپنے اصولوں کی حقیقت کو آپ دلائل واضحہ سے بپایہ صداقت پہنچاوے، نہ یہ کہ کتاب الہامی اپنا دعویٰ پیش کرنے اور اس کا ثبوت دینے سے قطعاً ساکت ہو، اور اپنے اصولوں کی وجوہ صداقت پیش کرنے سے بکلی سکوت اختیار کرے اور کوئی دوسرا اٹھ کر اس کی وکالت کرنا چاہے۔ حاشیہ نمبر 5۔
الہامی کتاب کا اپنے اصول کی سچائی پر آپ دلائل بیان کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ الہامی کتاب کا صرف یہ منصب نہیں ہے کہ اس سے کوئی شخص طوطے کی طرح چند غیر معقول اور مجہول الکیفیت باتیں سیکھ کر اپنے دل میں سمجھ بیٹھے کہ بس اب میں نجات پا گیا، بلکہ عمدہ کام الہامی کتاب کا تو یہی ہے کہ دلائل عقلیہ بتلا کر اس لازوال مرتبہ یقین تک پہنچاوے جو کسی وسوسے انداز کے وسوسے ڈالنے سے زائل نہ ہو سکے، تا اس کامل یقین کی برکت سے سارے اعمال اور اقوال اور عقائد ایماندار کے درست ہو جائیں، اور تا راستی کو حقیقت میں راستی سمجھ کر اور کجی کو حقیقت میں کجی سمجھ کر حقیقی تقوی کی صفت سے متصف ہو جائے، کیونکہ جب تک انسان جہالت کے دوزخ میں پڑا ہوا ہے اور بجز ایمان تقلیدی کے کہ جس پر باعث غفلت اور لاپرواہی اور غلبہ حب دنیا کے پورا اسے یقین بھی نہیں رہا اور کسی طرح کی عقلی بصیرت اس کو حاصل نہیں، تو وہ بڑی خطرے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کے حسب حال یہ آیت قرآن شریف کی ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، سورہ بنی اسرائیل سپارہ 15، نوٹ بنی اسرائیل 73۔ یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ اندھوں سے بدتر۔ بس جو کتاب اپنی حقیقت اور اپنے اصول کی حقیقت کو ثابت کر کے نہیں دکھلاتی، وہ انسان پر حقیقی سعادت کا دروازہ نہیں کھولتی، اور نہ اس کو عقل اور علم میں ترقی بخشتی ہے، بلکہ ترقیات سے روکتی ہے، اور مردے کی طرح صرف تقلید کے گڑھے میں ڈالنا چاہتی ہے کہ جس میں وہ نہ دیکھے نہ سنے نہ سمجھے۔ اور جو شخص ایسی کتابوں کا پیراؤ ہوتا ہے وہ عقل اور قیاس اور نظر اور فکر سے کچھ سروکار نہیں رکھتا، بلکہ محض قصوں اور کہانیوں پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے، اور حقائق امور کی تہ کو نہیں پہنچتا، اور تدبر اور تفکر کی قوت کو بالکل بیکار چھوڑ کر اور ان تمام استعدادوں کو جو اس کے نفس میں مخزون اور مودع ہیں دانستہ تلف کر کے رفتہ رفتہ حیوانات لا یاکل سے بھی پرلے پار ہو جاتا ہے، اور بالآخر طریقہ عقل اور قیاس اور فکر اور ادراک سے کہ جس سے انسان کی تمام انسانیت وابستہ ہے بالکل بیگانہ اور ناآشنا ہو کر ایک ایسا مسلوب الحواس بن جاتا ہے کہ پھر اس لائق ہی نہیں رہتا کہ اس کو انسان کہا جائے، اور اس میں یہ قابلیت ہی نہیں رہتی جو عقلی طور پر حق اور باطل میں تمیز کر سکے، اور اس پر وہ تمثیل خوب صادق آتی ہے جو فرقان مجید میں مذکور ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ نوٹ الاعراف 18، سورہ اعراف سپارہ 9۔ یعنی وہ لوگ جو صرف باپ دادے کی تقلید پر چلنے والے ہیں، وہ دل تو رکھتے ہیں پر دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اور ان کی آنکھیں بھی ہیں، آنکھوں کو دیکھنے سے معطل چھوڑا ہوا ہے، اور کان بھی رکھتے ہیں پر وہ بھی بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ چار پایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ غرض کلام الہی کا یہ نہایت عمدہ کام ہے کہ جو طاقتیں اور قوتیں انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہیں کہ ان کو بطور اسلحے اور انصب کے استعمال میں لانے کی تاکید کرے، تا کوئی قوت اور طاقت جو عین حکمت اور مصلحت سے انسان کو عطا کی گئی تھی ضائع نہ ہو جائے، یا بطور افراط یا تفرید کے استعمال میں نہ لائی جائے۔ اور من جملہ ان سب طاقتوں کے ایک عقل بھی طاقت ہے کہ جس کی تکمیل میں شرف انسان کا ہے، اور جس کے ٹھیک ٹھیک استعمال میں لانے سے انسان حقیقی طور پر انسان بنتا ہے اور اپنے کمال مطلوب کو پہنچتا ہے،
اور وہی ایک اعلیٰ انسان کے ہاتھ میں ہے جو بے انتہا ترقیات کے حاصل کرنے کے لیے عام طور پر اس کو دیا گیا ہے۔ بس ظاہر ہے کہ اگر الہامی کتاب اس آلے کی ممد اور معاون اور محافظ نہ ہو، بلکہ یہ تعلیم دے جو اس آلے کو بالکل معطل چھوڑ دینا چاہیے، تو ایسی کتاب بجائے اس کے جو انسان کو فطرتی طاقتوں کو وضع استقامت پر چلاوے، خود ان طاقتوں کو وضع استقامت پر چلنے سے روکے گی، اور بجائے اس کے جو کچھ یاری اور مددگاری کرے، خود راہزن اور مذل بن جائے گی، اور جو کچھ اس کے ذریعے سے سیکھا اور سمجھا جائے گا وہ ایسی شے نہ ہوگی کہ جس کو علم اور حکمت کہا جاوے، بلکہ صرف خام طمع اور غیر معقول اعتقادوں اور بے جا ہوسوں اور قصوں اور کہانیوں کا ذخیرہ ہوگا، اور مقلد اس کا سودائیوں اور وہمیوں کی طرح بغیر بونے کے کاٹنے کی امید رکھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی کتاب کہ جس کے اصولوں کی سرسبزی عقل کی بے خونی پر موقوف ہے، انسان کو کسی نوع کی بھلائی نہیں پہنچا سکتی۔ حاشیہ ختم۔